تاریخ کے صاف شفاف انتخاب ہونے جا رہا ہے؟ اب بلاول تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب تو حافظ صاحب ہی ہیں میرے سامنے. جو انہوں نے بیان دے دیا وہ میرے خیال میں بلاول سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اتنی بڑی بات کر دی, مطلب کوئی اور بات کرتا تو اس لیے میں کہتا یہ پیش گوئی ہے. چونکہ حافظ صاحب کہہ رہے تھے تو میں تو اس کو فتوے سے کم نہیں سمجھتا کہ جو ڈبے میں ووٹ ڈلے گا وہ اسی کا نکلے گا. واہ سبحان اللہ. اور وہ فرما رہے تھے کہ اب سارا نظام الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے. الیکشن کمیشن کس کے ہاتھ میں ہے حافظ صاحب, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بہت مضبوط ہے. سبحان اللہ. آئی جی اسلام آباد چینج نہیں کرا سکا, اتنا مضبوط ہے الیکشن کمیشن. بہرحال یہ تو دیکھیں, اب بلاول اگر کچھ نون لیگ کے بارے میں کہیں یا نون لیگ بلاول کے بارے میں کہیں تو میں تو ویسے ہی یقین کر لیتا ہوں اس بات پہ, کیونکہ جتنا اچھی طرح یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں وہ تیسری جماعت تو جانتی نہیں. اور بلاول یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب یہ الیکشن پروسیس شروع ہونے سے بہت پہلے سے جو فیوریبل حالات بہت زیادہ رہے ہیں وہ پی ایم ایل این کے لیے رہے ہیں. یہ نگران حکومتیں ہوں یا سارا سسٹم چونکہ بنایا ہی ان کے لیے گیا تھا. اب کہیں نہ کہیں دبے لفظوں میں سے ہی وہ نون لیگ والے بھی کہیں شکوہ کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ معاملات جس طرح سے یہ پولیٹیکل پارٹیز چاہ رہی ہیں اس طرح سے ریزلٹس نظر نہیں آ رہے ان کو. کیونکہ پی ایم ایل این کم از کم سمپل میجورٹی چاہتی ہے, مجھے وہ نہیں نظر آ رہی. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اتنی سیٹیں ہماری ضرور آ جائیں کہ ہم نون لیگ کے قریب جا کے اور شاپنگ کر کے آگے بڑھ سکیں, وہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا پھنسے تو سب ہوئے ہیں, نکلنے کا چانس بڑا کم نظر آ رہا ہے. وہ پی ایم ایل این اگرچہ کہہ رہی ہے, آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے قائد ہی ہمارے وزیر اعظم ہوں گے, لیکن میرے قائد نے ایک دفعہ بھی یہ ابھی تک نہیں کہا اپنے منہ سے کہ ہاں میں وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں. وہ تقریر کریں گے نا پھر 8 تاریخ. وہ یہی میرے خیال سوچ رہے ہیں کہ جب میں الیکشن جیت جاؤں گا. دیکھیں قائد کا مزاج نہیں ہے کہ اگر ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی نہ ملی تو مجھے نہیں لگتا کہ قائد پرائم منسٹرشپ کے لیے تیار ہوں گے, کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ فیصلے آزادانہ کرنا چاہتے ہیں. وہ باقی وہ میرے چھوٹے قائد ہیں, وہ چونکہ وہ جتنی مرضی کولیشن گورنمنٹ ہو 16 جماعتیں بھی آپ دے دو تو وہ چلا لیتے ہیں, سب کو ساتھ رکھ کے چل سکتے ہیں. قائد کے لیے بہت مشکل ہے. ہاں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جیسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد کہا جا رہا ہے, اس صورت میں تو وہ یقیناً بن سکتے ہیں پرائم منسٹر. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کو دے دیں اور وہ پرائم منسٹرشپ لے لیں تو مجھے مشکل لگتا ہے. اس لیے آج کی تاریخ تک مجھے 90% چانسز یہ لگتے ہیں کہ شہباز شریف پرائم منسٹر ہوں گے, اور غالباً مریم نواز چیف منسٹر ہوں گے. جی حافظ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, میں ان کا جواب لینا چاہتا. جی حافظ صاحب بات مکمل کر لیں, آپ کی آڈیو میں ایشو آ گیا تھا. جی بات یہ ہے کہ میں تو آئین اور قانون کے مطابق جو الیکشن چلیں آڈیو لیول بڑھائیں سر, بات کر رہا ہوں. آواز آ رہی ہے جی؟ یہ آئین اور قانون کے مطابق آواز بہت کم آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے لیکن بس نظام خراب ہو گیا. 1973 کے آئین کے نظام خراب ہو گیا حافظ صاحب. یہ پتہ نہیں صاحب اس ملک میں آئین و قانون کی آواز آتی نہیں ہے, اس ملک میں آئین و قانون کی نہیں آواز آتی. کوئی اور بات کریں. کس طرح گلے دبا دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ منصفانہ الیکشن ہوں گے, کیسے گلا دبا دیا گیا. ایک بندہ سچے اخلاص سے بات کر رہا ہے, اس کو سنتے ہی نہیں. سر یہ غلط رائے جائے گی. کوئی گلا نہیں دبایا گیا, وہ ٹیکنیکل ایشو ہے. جی دبایا نہیں گیا, دب گیا ہے. ٹیکنیکل ایشو ہے, ایڈا آسان بھی نہیں دبانا. حافظ صاحب. جی حافظ صاحب جی بات یہ ہے کہ باقی جو گلے شکوے ہیں, گلے شکوے تو درست ہیں. ابھی دیکھیں نا لاہور میں جو ہوا, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ووٹ خریدے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ووٹ خریدے ہیں. چاہیے یہ تھا, یہ میری گزارش بھی ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی وہاں فوری انکوائری ہوتی ہے, جس نے خریدے ہیں جس نے بیچے ہیں ان کو کٹہرے میں لاتے آپ. اب الیکشن ہو جائیں گے, انکوائری چلتی رہے گی اور بس اللہ حافظ. تو جو قوانین ہیں الیکشن کمیشن کے پاس, اگر وہ اس کا استعمال کرے تو یہ نہیں ہے کہ اختیار نہیں ہے, اختیار کا استعمال کرنا. وگرنہ اگر آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو سیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے سخت جان اپنے موقف پر قائم ہے کہ 8 فروری کو جو ڈبے میں ڈلے گا وہی نکلے گا. تو کون کس کو زیادہ ڈلیں گے؟ اب جاتے جاتے ذرا پیش گوئی بھی کر دیں. آپ کا سخت جان تو بڑی آگے کی خبریں لے آتا ہے. دیکھیں جو پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں یا سندھ میں دیکھ رہے ہیں, نہیں جو پنجاب اور سندھ میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں
بہت سے حلقوں میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آزاد کھڑے ہیں ان کے پاس چونکہ نشان نہیں، ان کی پوزیشنیں بہت اچھی ہیں، لیکن ایک ہوا اور فضا کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں وہ پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، اور سندھ میں بھی بس پارٹی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، اور بلوچستان میں مخلوط سا نظام ہے، خیبر پختونخوا میں ایک بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، لیکن آج سے پتہ چلا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ جال لے کے نکلے ہیں، اس جال میں مچھیاں پھنستی چلی جا رہی ہیں، تو اللہ رحم کرے۔ وہاں جو پی ٹی آئی کے لوگ جیت رہے ہیں، اب ان کا دعویٰ ہے کہ وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، تو میں خان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک بڑی اکثریت کوئی جماعت نہیں لی جا سکتی جو حالات و واقعات ہیں۔ ہاں وہ جماعت جو بڑی آزاد کی خریداری کر لے گی وہ جماعت حکومت بنا لے گی۔ چلیں عامر صاحب ظاہر ہے یہ تو پھر جس کے پاس شاپنگ کرنے کی سکت زیادہ ہوگی وہ ظاہر زیادہ اپنی باسکٹ میں ڈال لے گا۔ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب اتنے طاقتور ہیں، بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو سسٹم پر غالب آ چکے ہیں اور خبریں ہیں ان کے پاس کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس دن جو نظام ہے اس کو خرید لیں، اور جس طرح الیکشن کمیشن کی بھی بات ہو رہی ہے، تو یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پریشر ڈالنے کا طریقہ ہے، یہ محض الزام ہے بلاول بھٹو کا؟ میں نے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے اپنے یہیں پہ آپ کو یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی تو موجود نہیں ہے، اور جتنی موجود ہوگی وہ اجازت سے موجود ہوگی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جتنی باقی پارٹیاں ہیں اور آزاد، کسی کے حق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈلے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو جیتا ہوا ہوگا وہ جیتا ہوا نظر آئے گا، اس میں کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی بیلٹ کے اندر ہوگا، گنتی میں ہوگا، تو قطعاً کچھ نہیں ہوگا۔ میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں، پی ٹی آئی 9 مئی کی وجہ سے آؤٹ تھی، آؤٹ ہے، آؤٹ رہے گی۔ اچھا جو آزاد ہیں وہ مرضی سے جو مل چکے ہوئے ہیں مختلف لوگوں سے، اور ان کی کامیابی وہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، وہ پہلے سے طے شدہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ خرچہ بھی میرا نہیں نکلنا، مجھے جس حالات میں الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے انہیں حکومتوں میں جانا ہے۔ اور جس طرح خان صاحب کی حکومت بنائی گئی تھی وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ سادہ اکثریت لے کے آئے تھے، وہاں جہاز بھر بھر کے آزاد امیدواروں کو زبردستی ڈنڈا ڈولی کر کے پی ٹی آئی کے اس ویگو ڈالے میں بٹھوا کے، جس کو خان صاحب آج کل اڈیالہ جیل میں بہت یاد کرتے ہیں، اس میں بٹھا کے، اور جہانگیر ترین کے گھر، اور وہاں سے پھر V8 میں بٹھا کے بنی گالا لے جایا گیا اور ان کے گلے میں مفلر پی ٹی آئی کا ڈالا گیا تھا۔ تو جب یہ باتیں کرتے ہیں نا جمہوریت کی اور اس کی، تو مجھے بڑی ہنسی اس بات کی آتی ہے کہ بھائی کس سے کون بات کر رہا ہے؟ آپ خود اس نظام کے پروردہ ہیں، آپ کی حکومت اس کے مرہون منت تھی کہ جناب یہ بھی اکٹھا کر دو، وہ بھی اکٹھا کر دو، اور اب کہتے ہیں میں تو باجوہ کی باتوں میں آ گیا، جیسے روٹی کو چوچی کہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ یہ کہانی ختم ہو چکی ہے۔ پچھلی دفعہ فوج بدنام ہوئی چونکہ ٹھپے کا نام ان کے اوپر آیا کہ پولنگ سٹیشن کے اندر فوجی جوان موجود تھے، پولنگ سٹیشن کے باہر فوجی جوان موجود تھے، اس دفعہ کہیں فوجی نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، وہ ریپڈ ریسپانس فورس کے طور پہ ہوں گے کہ جہاں بلایا جائے گا امن و امان کی صورتحال کریٹ ہوگی، ادروائز فوجی نہیں ہوں گے۔ اور جب یہ سارے جو ریٹرننگ افسر ہیں اور پھر نیچے ان کے پریزائڈنگ آفیسرز آئے ہیں